اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ لفظ دعا کے معنی پکارنے کے ہیں، دوسرے معنی کسی کو حاجت روا سمجھ کر کے اس سے مانگنے کے بھی ہیں۔ تو ایک لفظ دعا کے ایک معنی ہے مطلقاً پکارنے کے، اور کسی سے حاجت روا اس کو سمجھ کر کے، اس کو دینے والا سمجھ کر کے اس کو پکارنا، اس سے مانگنا، یہ بھی دعا کے دوسرے معنی ہیں۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو آدمی جب بندہ پکارتا ہے تو ذکر و اذکار کے ذریعے سے بھی پکارنا ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دعا جو حقیقی معنی میں ہم لوگ، جو اصطلاحی معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ مالک کو دینے والا اور حاجت روا سمجھ کر کے اس سے ہم مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو۔ اور کسی سے مانگنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے مانگو، تم کامیاب رہو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا اور ارشاد فرما دیا کہ اپنے رب سے مانگو، تو ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم غیروں کے در پہ جا کے پڑھیں؟ ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم مزاروں پہ جا کے سجدے کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو۔ اب کیسے دعا کرنی ہے وہ بھی آگے اللہ نے فرمایا تضرعا و خفیہ۔ دعا میں دو چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، ایک تو عاجزی ہو، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے ذلیل بنا کے پیش کرنا ہے۔ لگ رہا ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اور اپنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر کے، یہ نہ ہو جیسے مانگ رہے ہیں، نہ زبان، نہ دل میں عاجزی ہے، نہ انکساری ہے، بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا دے دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو پرانی دکان دے دیجئے، یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، اس طریقے سے دعا کر لی تو اس کو دعا حقیقتاً نہیں کہتے، بلکہ دعا وہ حقیقی ہے جس میں عاجزی ہو بندے کی، انکساری ہو، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہو، اپنے آپ کو کمزور دکھانا ہو، اپنے آپ کو بے بس دکھانا ہو اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی چیز کے بھی اہل نہیں ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو بے بس ہیں، ہم تو آپ ہی کا سہارا چاہتے ہیں، آپ اگر نظر عنایت فرما دیں تو ہمارا کام بن جائے۔ یہ نہیں متکبرانہ طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، نہ عاجزی ہے اور نہ انکساری ہے، نہ زبان پہ اور نہ آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ چہرے پہ جو ہے عاجزی کے آثار ہیں، بلکہ یوں ہی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا کے طریقے کے خلاف ہے کہ اپنے مالک سے ایسے دعا مانگی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو کہ دعا مانگ رہا ہے یا اپنا حق مانگ رہا ہے۔ ہم لوگ دعا مانگتے لگ رہا ہے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس لیے دعا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زبان پہ ایسے الفاظ ہوں اور چہرے کی ایسی بناوٹ ہو اور آنکھوں میں بالکل آنسو نہ ہو، لگ رہا ہو کہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، بلکہ دعا ایسی ہونی چاہیے جس میں عاجزی، انکساری اور اپنے مالک کے سامنے تذلل کے طریقے سے آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو جو ہے پریشان حال ہیں، ہم بہت ہی گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اگر معاف کر دیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لفظ میں دو باتیں آ گئیں، ایک یہ کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، کسی سے تم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا دوسری جگہ کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم دوسرے سے مانگنے کے چکر میں کیوں پڑے ہو؟ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اپنے مالک سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے، چاہے جتنا بڑا ہو، پیر فقیر ہو، تو خدا تھوڑی نہ ہو جائے گا، تو بندوں کو کچھ دے تھوڑی سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب چونکہ بندے ہیں اور ہم گنہگار بندے ٹھہرے، تو اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ بھائی ایک آدمی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ڈی ایم کے یہاں، لیکن ڈی ایم کا کوئی رشتہ دار اور قریبی جو ہے اس کو ساتھ میں لے کے گیا کہ یہ جو ہے ہمارا خاص قریبی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، لہذا اس کی بدولت تھوڑا سا توجہ فرما دیجیے۔ تو اگرچہ
پہلے سے توجہ فرمانے کا ارادہ نہیں تھا، بات سننے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کا دل پھر نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ہمارے رشتہ دار کو لے کے آئے ہو، اس رشتہ دار کا لحاظ کرتے ہوئے ہم چلو تم کو ہماری سنوائی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس میں بزرگوں کو اور اہل اللہ کو اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ ہم تو اس اہل ہیں نہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہم تو اس اہل ہیں نہیں کہ ہماری خطاؤں کو درگزر کیا جائے، کیونکہ ہم تو بار بار غلطیاں کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں اور جرأت مندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہو کہ ہم کو افسوس ہوتا ہو، لیکن جب افسوس ہوا ہے تو ہم نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں تو ہم نے کسی اللہ والے کے، اللہ کے دوست کے، اللہ سے محبت کرنے والے کا ہم نے واسطہ لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں معاف کیا جائے، لیکن اپنے محبوب بندے کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو نیک لوگ ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے صدقے میں معاف فرما دیجئے۔ ہم تو اس اہل نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہاتھ اٹھائے ہیں ان میں معصوم بچے بھی ہیں، ان بچوں کا کیا قصور ہے، اے اللہ ان بچوں کے طفیل ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا آہستہ سے مانگنی چاہیے، دعا کبھی چیخ چیخ کر کے نہیں مانگنی چاہیے، خفیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ خفیہ کے طریقے سے، چپکے سے دعا مانگو اپنے مالک سے، زور زور سے دعا مت مانگو، عاجزی انکساری کے ساتھ۔ ایسا نہ لگے کہ تم کسی غائب اور کسی جو ہے بہرے کو پکار رہے ہو۔ جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی کو دیکھا کہ بہت زور زور سے دعا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم کسی بہرے کو اور کسی غائب کو پکار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو بہرے ہیں اور نہ غائب ہے، وہ تمہاری حالت کو جانتے ہیں اور تمہاری دعا کو سنتے ہیں، تم کیا اتنی آہستہ دعا کرو۔ اس لیے دعا میں بہتر یہ ہے کہ آہستہ سے دعا کی جائے، اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، دکھلاوا بھی نہیں ہے، ریا بھی نہیں ہے، چپکے سے۔ اس لیے بزرگان دین جو ہے وہ چپکے سے دعا کرتے تھے، راتوں رات نمازیں پڑھتے تھے اور راتوں رات نفلیں پڑھتے تھے، لیکن کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی حفظ کر لیتے تھے، چپکے چپکے کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کبھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو زور سے دعا کرتے ہیں، یا یہاں ہی ذکر کے بعد کوئی دعا ہوتی ہے تو زور سے ہوتی ہے، یا مکمل تیز الفاظ کے ذریعے سے۔ تو اس کی چشتیہ ہیں وہ مبتدی کی اصلاح کے لیے، چشتیہ کے ہاں ذکر جو کرتے ہیں وہ بھی زور سے اس لیے کرواتے ہیں تاکہ مبتدی کی اصلاح ہو، یعنی ابتدا میں جو ابھی طالب علم اس نے ابھی اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی ہے، جو ابھی سالک ہے، راستے پہ آیا ہے، اس آدمی کے لیے ذکر بالجہر کو منتخب کرتے ہیں، تاکہ جس ذکر کرے گا تو دل سے تو ذکر کرے گا، لیکن زبان سے جب آواز باہر نکلے گی تو کان بھی اس کے ذکر سے ملوث ہو جائیں گے، کان بھی اس کے ذکر کو سنیں گے، تو زبان سے ذکر نکلے گا اور کان بھی سنیں گے تو ایک سوئی رہے گی، ایک دل جمعی رہے گی، کیونکہ یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی ابتدا کا آدمی ہے، یہ بھی اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے ذکر بالجہر کرے۔ اور دعا میں یہ پہلو ہے کہ کبھی تعلیم کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دعا اس طریقے سے کرنی چاہیے، اس لیے زور سے دعا کی جاتی ہے کبھی کبھی، تعلیم کے لیے اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اپنے رب کو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ یعنی اب دعا میں ایسی چیز نہ مانگنے لگے جو چیز محال ہو، ساری دنیا کی حکومت ہم کو دے دیجیے، زمین و آسمان کے چرند پرند کو ہمارے تابع بنا دیجیے، سمجھ میں آئے کہ تو ایسی چیزوں کا سوال اللہ رب العزت سے کرنا
جو ان کا ملنا تمہارے لیے محال ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، محال نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک آنن فانن میں تم کو وہ چیز عطا کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری شایان نشان وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر حالت کو دیکھ کر کے ہی دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ دعا بندے کی شایان نشان ہوتی ہے اور اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تب تو قبول کرتے ہیں، اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت میدان قیامت میں دیں گے۔ جس بات میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا میں ان کی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، آخرت میں جب ان کو ان دعاؤں کا صلہ دیکھیں گے وہ، اور ان دعاؤں کا نتیجے میں جو اپنے مالک کی یہاں نعمتیں دیکھیں گے، تو وہاں جو بزبان حال چیخ پڑیں گے، کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ کی جاتی۔ یعنی جو لوگ دنیا میں دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمنا کریں گے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آج اتنے بڑے انعام و اکرام سے جن لوگوں کو نوازا جا رہا ہے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، تو ہم کو بھی آج ان دعاؤں سے، نعمتوں سے نوازا جاتا۔ بہرحال دعا خوب کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں میں کوتاہی ہے کہ ہم لوگ دعا نہیں کرتے۔ دعا خوب کرنی چاہیے، 15 منٹ، 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، لیکن اکیلے، تنہائی میں، گھروں پہ، تہجد میں، تنہائی میں دعا کرنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ کوئی ناجائز کام کی دعا کرنے لگے، ناجائز کاروبار کی دعا کرنے لگے، سودی کاروبار کی دعا کرنے لگے، ناجائز فعل کی دعا کرنے لگے، تو یہ چیز کہ وہ آدمی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا حد سے تجاوز کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے۔ اپنی شایان شان مانگو، جو تمہاری شایان شان ہے وہ مانگو، بلکہ دنیا تو دعا میں مانگنی ہی نہیں ہم کو چاہیے، ہم کو تو آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ دعا میں بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دکان اور مکان اور گھر اور بار، زمین اور جائیداد ہی مانگتے ہیں، اس کے علاوہ مانگتے ہی نہیں کچھ۔ اس لیے دعا صرف اتنی کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا کی عافیت عطا فرما اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اس میں سب ساری چیزیں آ گئیں۔ اب ہم اس کو خاص کر کے ہماری دکان صحیح چلنے لگے، ہمارا کاروبار صحیح چلنے لگے، اور یہ ہم کو یہ چیز مل جائے، اتنا پیسہ وہاں سے آ جائے، اتنا پیسہ وہاں سے، سارا حساب کتاب جو ہے دعا میں لگا کے اپنے مالک سے مانگتے ہیں۔ اور دوسری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کریں کہ صرف دنیا ہی دنیا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کی چیزیں مانگیں ہی نہ۔ جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول ہی جائے، وہ چیز مانگیں ہی نہ، اور جو فانی ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز دنیا ہے، اسی کی ساری چیزیں مانگ لیں ہم۔ اس لیے ایسا بھی نہ ہو، دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دین بھی، آخرت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔